بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن جہاں سے میں یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں وہ وہیں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ تین سابق ہیں لم یکفروا باللہ طرفت عین، جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا۔ حزقیل مومن من آل فرعون، رسول نے فرمایا پہلے وہ حزقیل مومن جو آل فرعون سے تھا، حبیب النجار صاحب یاسین، دوسرا حبیب نجار جو صاحب یاسین تھا، وعلی بن ابی طالب وہو افضلہم، اور تیسرا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو ہر سابق سے افضل ہے۔ اب بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اب آئیے کہ میرا دو آیتیں پڑھ کر آپ کے گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، دو آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور قبلہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورت آل عمران کی آیت ہے، سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ ایک کا مثال دے کر میں آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ وہ ایک مرد مومن تھا، کہا کس نے؟ جو مرد مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا۔ گھبرائیں نہیں، ایک مرد مومن تھا، اس نے کہا جو فرعون کی آل میں سے تھا، اس نے کہا جناب موسیٰ کے لیے کہ تم اس رجل کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے طرف معجزات لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ارے بھائی، اگر جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ اس پر، اور اگر سچا ہے تو جو تم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا تمہیں بھی ملے گا، اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ ایک جملے میں نکتہ ہے، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا، اور جب جھوٹے کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ اب میرے دوستو یہ ہے، آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا۔ میں نے اب کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا۔ مرد مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا مرد مومن، آل تھا فرعون کی۔ 1400 برس میں مسلمانوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ ارے آل مانے
ताबेदारी करने वाला, आलमाने उम्मत। तो अगर आल की माने है इत्तबा करने वाला, तो वो जो ईमान को छुपा रहा था वो तो इत्तबा करता था जनाबे मूसा की। तो अल्लाह का था कि वो मूसा की आल में से थे। अगर फिरौन की इत्तबा करता था तो अल्लाह ने मोमिन क्यों कहा? देखो बड़ा जुमला मैं कर रहा हूं। वकाल, फिर सुने, वकाला रजुल मोमिन मिन आले फिरौन यक्तुम ईमानहु। कहा है कि मर्द मोमिन ने जो फिरौन की आल में से था, जो ईमान को छुपाता था, ईमान को छुपाता था। कहा है कि मर्द मोमिन ने जो फिरौन की आल में से था। तो भाई बताओ, अब आल की माने बताओ क्या ये कुरान है, हदीस नहीं। तो तुमने तो यही कहा था कि आल की माने है ताबेदारी करने वाला। हम सारी उम्मत रसूल की आल है, हम सारी उम्मत रसूल की आल है। हाँ, तो फिर यहाँ दिखाओ कि सारी उम्मत इत्तबा करने वाला, तो वो पैरवी करने वाला था जनाबे मूसा की। तो अल्लाह ने फिरौन की आल क्यों कहा? इसीलिए कि फिरौन का सगा चचाजाद भाई था। अब एक बड़ा जुमला करना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। वो जो हज़कील था क्योंकि वो फिरौन का सगा चचाजाद भाई था, इसलिए अल्लाह ने आल फिरौन की कहा। और अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, अगर कोई नबी की इत्तबा करे, मुसलमान हो जाए, तो मुसलमान होने के बाद उसका खानदान तब्दील नहीं होता। बड़ा जुमला मैंने कर दिया है, बड़ा जुमला मैंने कर दिया है। अब्दुल हकीम कलमे पढ़ने से कितना बड़ा जुमला मेरा फिर आ गए। कलमे पढ़ने से किसी का नसब तब्दील नहीं होता। अब्दुल हकीम, अगर कोई मुसलमान हो जाए तो वो शेख रहता है, सैयदना नहीं रहता। नारे हैदरी। समझ में आ गई बात जो मैं कहना चाहता हूं? पता चला इस्लाम लाने से वो रसूल की आल नहीं बनता, उसका खानदान तब्दील नहीं होता, क्योंकि वो फिरौन का चचाजाद भाई था। इसीलिए चचाजाद भाई, और कितना अल्लाह ने साफ कहा है। अभी मुसलमान भाई ये सादा तो जनाबे फातिमा की, फिर अली आल में कैसे? अरे अल्लाह ने बताया कि आल तुम्हें तो सगा चचाजाद भाई आता है, सगा चचाजाद भाई आल में आता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये, 600 बरस तक, 600 बरस, एक साल नहीं, 600 बरस तक हज़कील ने अपने ईमान को छुपाया। 600 बरस तक, 600 बरस तक। लेकिन बात क्या थी? अपने को भी बचाते थे, मूसा को भी। मूसा भी बच जाए, नबी भी बच जाए, मेरी जान भी बच जाए। 600 बरस तक, 600 बरस तक अपने ईमान को छुपाता था। 600 बरस तक अपने ईमान को छुपाता था, 600 बरस तक। और मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह ने उसको मोमिन कहा है, हमने तो नहीं कहा। ईमान को भी छुपाता था, ईमान को भी छुपाता था। अरे कई किताबें छपी है, कई किताबें छपी है इंडिया से। अरे ये शिया हक को छुपाते हैं। ये तकैया जो है ना, ये तकैया इनके पास है, तकैया करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेवकूफो, तुमने तकिए की माने ही नहीं समझी। पहले ये बता कि वो हज़कील अगर 600 बरस तक ईमान छुपाकर मोमिन रह सकता है, इसीलिए कि नबी बच जाए, तो अगर अबू तालिब ने खामोशी में रसूल को बचाया, नारे हैदरी।
گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی. میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں. پھر قرآن حکیم کی طرف چلتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول ہمارے رسول جس کے لیے اللہ سورت یونس میں کہتا ہے، سورت یونس مکی سورت ہے، گھبرائے نہیں. اسی سال میں نہیں بتاؤں گا کہ میں مکی کیوں کر رہا ہوں. 12 مہینے سوچنا، پھر 12 مہینے کے بعد آل کی بتاؤں گا کہ میں مکی کیوں کرتا ہوں. اللہ نے سورت یونس میں رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، اللہ کرا میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، چاہے تو قرآن پڑھتا ہو، چاہے کوئی اور عمل کرتا ہو، میرے حبیب 24 گھنٹے میری نظر آپ کی عصمت پر رہتی ہے تاکہ آپ کو کوئی داغ نہ لگ جائے. ارے بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. ارے جس رسول پر 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہو، وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتا؟ اور بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جس رسول پر 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہو. نہیں پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا، پھر 4 آیتیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب مجھے قسم ہے روشنی کی جب زمین پر پڑ جاتی ہے، مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی جب وہ زمین کو گھیرے میں لے کر آتی ہے. میرے حبیب قبلہ دونوں فعل ماضی، توجہ. میں سمجھتا ہوں آپ کی روح میرے ساتھ چل رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے حبیب مجھے قسم ہے رات دن کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے کی، رات کی، دن کی، وقت کی، لمحے کی قسم ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے بھی میں تم سے الگ نہیں ہوا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے حبیب تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے نہ میں نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا. دونوں فعل ماضی ہیں. جو بزرگ ہیں میں ان سے داد لوں گا، جو بزرگ ہیں جس طرح میں کراچی میں بزرگوں سے داد لیتا ہوں، بزرگوں سے داد لوں گا. میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے کی، مجھے قسم ہے وقت کی، تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے میں نے تمہیں تنہا چھوڑا اور نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں. تو جب سے ہے میں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. جہاں تو وہاں میں، جہاں تو وہاں میں. ارے اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر بخاری شریف کی طرف چلتا ہوں. کیا کروں قبلہ، میں نے عرض کیا کہ بڑے اچھے سامعین ہیں. آئیے پھر چلتا ہوں بخاری شریف کی طرف. صحابہ کرام آئے، رسول کو کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. حضور اکرم نے کہا آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا آ گیا. لیکن یہ جو مکھیاں ہیں نا، مجھے مکھیوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے. یہ واحد مخلوق ہے جو بغیر کرائے کے ہوائی جہاز میں سفر کرتی. یہ ایسی مخلوق جو بغیر کرائے کے، چاہے کار ہو جہاز ہو، بغیر کرائے کے. اب قبلہ جیسے ہی کھانا آیا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جیسے ہی کھانا آیا. اب صحابہ نام میں نہیں لوں گا کیونکہ نام مجھے نہیں آتا.
نام مجھے نہیں آتا، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میں کامرس کا طالب علم ہوں۔ میرے دوست اب جس کو دیکھنا ہے جا کر دیکھیں۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی مکھی ہمارے ناک پر، کبھی کان پر، کبھی لبوں پر، کبھی جو ہم لقمہ اٹھاتے تھے اس پر، لیکن ہم حیران ہو گئے جب ہم نے رسول کی طرف دیکھا تو نہ مکھی بیٹھتی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جب ہم رسول کی طرف دیکھتے تھے تو رسول کے جسم پر نہ مکھی بیٹھتی تھی اور نہ اس کے لقمے پر، نہ نوالی پر مکھی بیٹھتی تھی۔ اب یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، مکھیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے اور ہمیں تعجب ہے کہ آپ کے نہ کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے اور نہ جسم پر۔ تو رسول نے غور سے دیکھا اور ایک دم کہا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں۔ نعرہ حیدری ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ بزرگو میرا تو پہلے ہی ایمان تھا، مجھے تعجب ہے کہ وہ مکھی جو اتنی گندی مخلوق ہے اس کو بھی پتا چل گیا کہ رسول تم جیسا نہیں، اور ہمارے ملاؤں کو آج تک پتا نہیں چلا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے کیا میرے حبیب تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قبلہ لیکن جو جملہ کہنا مجھے چاہیے تھا ذہن سے نہ نکل جائے۔ رسول کے صحابی فرماتے ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ توجہ، یا رسول آپ کے جسم پر جو مکھی نہیں بیٹھتی آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آئین تسکن، یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی؟ قال رسول اللہ ہے انا اسکن الی ربی، کہا میرے پیارے پروانو میں اللہ کے پاس رہتا ہوں۔ اب یہ ہے میرا بڑا جملہ، اب یہ ہے میرا بڑا جملہ، اب یہ ہے میرا بڑا جملہ تمام مسلمان بھائیوں کے۔ کہا میں اللہ کے پاس رہتا ہوں، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس رہتا ہوں۔ میرے پیارے سننے والے ذرا اس کا مجھے جواب تو دیجئے کہ رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کہاں رہتے ہو؟ کہا میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ کیا مانے؟ کیا مانے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں؟ ارے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ ہے لا محدود، میرا اللہ ہے لا مکان، میرے اللہ کو ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، اگر تمہیں اللہ ملے گا تو میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، وقت کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، روشنی کی قسم، اندھیرے کی قسم، میرے حبیب تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ اب میں یہاں آیا آپ نے تو مجھے آج دیکھا، آپ نے ہاشم بھائی سے پوچھا ہاشم بھائی بتاؤ آپ عبدالحکیم کو کب سے جانتے ہیں؟ کہا میں عبدالحکیم کو 10 برس سے جانتا ہوں۔ کہا کچھ آپ نے اس میں کوئی غلطی دیکھی؟ کہا جب سے میں جانتا ہوں میں نے عبدالحکیم میں کوئی غلطی نہیں دیکھی، جب سے۔ اب میں نے بڑا جملہ کر دیا، جب سے میں عبدالحکیم کو جانتا ہوں تب سے میں نے عبدالحکیم میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ ارے بھائی ہاشم تو مجھے 10 برس سے جانتے ہیں، اب اللہ نے جو کہا کہ تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں تم سے ناراض نہیں ہوا، تم نے ایسا فعل ہی نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوں، تو اب یہ فیصلہ کرو کہ اللہ اپنے رسول کو کب سے جانتا تھا؟ بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے۔
اللہ ارے جب سے اللہ رسول کو جانتا ہے اللہ نے تو کبھی رسول میں عیب نہیں دیکھا، یہ تمہیں عیب کیسے دیکھنے میں آ رہا ہے؟ یہ تمہیں عیب کیسے دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جب سے اللہ رسول کو جانتا ہے تب سے رسول میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ یہی میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ 600 برس تک جناب حزقیل نے ایمان کو چھپایا اور ایمان کو چھپا کر نبی کو بچایا۔ یہی کیا نا؟